اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بلائی میں رہیں گے جب تک اول وقت میں افطار کرتے رہیں گے، متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ترمذی سے یوں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بہت محبوب بندے وہ ہیں جو اول وقت میں افطار کرنے والے ہیں۔ اور اسی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحور کیا کرو، سحور میں بہت خیر ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب تک اول وقت افطار کرتے رہیں گے تو لوگ ہمیشہ بلائی میں رہیں گے، کہ جیسے ہی اذان ہوئی، جیسے ہی اعلان ہوا کہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیں، تو کیا ہے کہ ہمیں فوراً روزہ جو ہے وہ افطار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ یہاں کی اذان نہیں ہوئی، وہاں کی اذان ہوئی ہے، کہ جب ٹائم ہو جاتا ہے، جب فوراً جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ افطار کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اول وقت میں افطار کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ جو روزہ ہے اس کا سب کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق جو ہے جھکا دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، بہت پسند رکھتا ہے، جو کہ ٹائم ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ افطار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے۔ کیا وہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو انسان اول وقت میں افطار کرتا ہے، روزہ جیسے ہی روزے کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً افطار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہیں اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے جیسے ہی ٹائم ہوا، جیسے ہی میرا حکم آیا، صبح سے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اس کے حکم کے اوپر چلتے ہوئے فوراً روزہ جو ہے وہ افطار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سحور کیا کرو، سحور میں بہت خیر ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو سحری کا حکم دیا ہے کہ صبح جو ہے وہ سحری جو ہے وہ کھانی چاہیے لازمی۔ سحری کے بیچ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جتنا بھی آپ کھانا کھانا چاہیں تو وہ ضرور کھائیں، کہ بعض دفعہ اگر مطلب دیر ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، تو کیا کرنا چاہیے کہ سحری جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا، اگر پانی ہی پی کے کیوں نہ سحری کریں تو سحری ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ لیکن جیسے عیسائی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں کہ جب روزہ شام کے ٹائم افطار کرتے ہیں تو جب تک وہ سوتے نہیں تو وہ جو مرضی کھا سکتے تھے، لیکن جب وہ سو جاتے تھے تو اس کے بعد کوئی بھی چیز وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پھر شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم جو ہے وہ دوبارہ روزہ افطار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے آئے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے وہ سحری کھانا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اس لیے سحری جو ہے وہ ضرور کھایا کیجیے۔ سلمان بن عامر زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے، اگر یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو اس کو بھی بروایت خمسہ ہے، اسے بھی ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سحری کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں پہ جہاں پہ جیسے ہی افطار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جلدی کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ ہمیں بتا دیا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کھانا ہے۔
سنت جو ہے دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ترجیح کس کو دی ہے؟ کھجور کو دی ہے کہ جب افطار کرو تو کھجور سے کرو۔ اگر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی سے کرنا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں تو وہ کھجور کو تو جو ہے وہ سنت سمجھتے تھے، لیکن پانی کو سنت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر کھجور اویلیبل نہیں ہے تو نمک سے روزہ افطار کریں۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور پانی کو ہی اہمیت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں بالکل اسی طریقے کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے، اور ویسے ہی جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ روزہ صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اپنا پورا دن ایسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ روزہ رکھنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ صبح جب اس نے سحری کھائی، اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منع کر دے کہ میں تو روزے سے ہوں، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ غیبت نہ کرو۔ بڑے طریقے سے اس کو سمجھا دے کہ ایسے ہمارا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنی زبان پہ ہی کنٹرول نہیں کرتے۔ انسان کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ آنکھوں سے آپ غلط چیزیں نہیں دے سکتے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دن بھر جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ روزہ جو ہے وہ اس کا ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا نیک عمل ہے، ایک اتنا مطلب عظیم عمل ہے جس کے لیے جو ہے آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو، لیکن اس کو آپ کس طریقے سے خراب کر رہے ہو؟ آپ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رکھ رہے، آپ اپنے کانوں پہ کنٹرول نہیں رکھ رہے۔ تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، نفس کے یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان جو ہے اب دیکھیے کہ سب کو ہر بات کا پتہ ہے، لیکن مین چیز جو ہے وہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ جب تک آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو اس کے پتہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ علم جو ہے اس وقت آپ نفع والا نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اس کے لیے پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے آج رمضان المبارک کا جو ہے اتنا بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مہینے کی سب سے زیادہ اپنا اس کی سعادتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے روزہ رکھیں بھی، افطار بھی کریں، باقی ڈے ٹائم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی اسی طریقے سے ہم سارا دن جو ہے وہ بھی گزاریں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔